بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوف خدا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے آنکھیں بیکار ہو گئے تھے. ایک بار کسی نے روتی ہوئی دیکھ لیا تو کہنے لگے، میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے. ایک مرتبہ پھر ایسا ہی اتفاق ہوا تو فرمایا، خدا کے خوف سے چاند بھی روتا ہے. آپ اس سوچ میں نہ پڑ جائیے کہ سورج اور چاند تو سیارے ہیں. حضرت عبداللہ نے یہ کیا فرمایا کہ سورج اور چاند بھی خدا کے خوف سے روتے ہیں. خدا کی عظمت و جلال کے متعلق حضرت ابن عمر کے تاثرات اور احساسات سے سبق لیجئے. ان کو ہر شے خدا سے خائف اور ترسا نظر آتی تھی. پھر کیا سورج اور چاند کے متعلق سائنس کو سب کچھ علم ہو چکا ہے. بلا شبہ خدا کے تمام مخلوق اپنی ساخت اور بناوٹ کے مطابق خدا کی اطاعت بھی کرتی ہے اور خدا کے اقتدار جلال سے ڈرتی اور روتی بھی ہے. البتہ اس کے ڈرنے اور رونے کی کیفیت انسان کے رونے اور ڈرنے سے مختلف ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبید بن عمر سے ایک مرتبہ یہ آیات سنی. آیت یہ ہے، اے پیغمبر، اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کر کھڑا کریں گے اور ان سب پر تمہیں گواہ لائیں گے. تو آپ اس قدر روئے کہ داڑھی اور گریباں دونوں تر ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی یہ آیات پڑھتے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اور خوف خدا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکر ملے اور انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا، پاک ہے اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے، جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر جب ہم آپ کے مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے، زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے. اس کے بعد میں اور ابو بکر دونوں چل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہے اور تم دائماً ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کیا کرے. لیکن اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کا مخالف نہیں کیا ہے، بلکہ بس اتنا ہی کافی ہے
کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ حضرت حنظلہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں آخرت اور دین کی فکر کس درجے میں تھی کہ اپنی حالت میں معمولی تغیر اور ذرا سا انحطاط دیکھ کر وہ اپنی پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔ باقی اللہ حافظ۔